السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ تمام تعریفات توصیفات اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو اپنی ذات اپنی صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ذات مبارکہ ہم سب کے لیے سراپائے رحمت اور برکت ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے راہ نجات کیا؟ قرآن راہ نجات ہے، قرآن راہ ہدایت ہے، اور یہی ہدایت پانے کا راستہ۔ بے شک یہ وہ کتاب ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے، اور ہماری زندگیاں اس سے وابستہ ہوں گی تو ہی ہم صحیح راستے کی طرف گامزن ہوں گے۔ دنیا کی ترقی سربلندی کی بات ہو یا آخرت میں نجات کی بات، دونوں کا حصول صرف اور صرف قرآن ہی کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے ان احکامات سے مزین ہے جس پر عمل کر کے ہی ہم دونوں جہانوں میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں سب کچھ ہے مگر قرآن نہیں ہے۔ ہم صرف بنیادی باتوں اور بنیادی عبادات کو ہی کل دین سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ شیطان اپنے تمام تر حربے بہت خوبصورتی سے ہم پر آزما کر کامیابیوں کے مدارج طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے اہم اور کارآمد حربہ تو اس کا یہی ہے کہ اس نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ قرآن پر مکمل عمل کرنا اور اس کی مکمل اطاعت کرنا ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے حالات مختلف تھے، تو اس وقت کے لوگ آسانی سے قرآن پر عمل کر لیتے تھے، مگر آج حالات کچھ اور ہیں۔ آج کا مسلمان جس کی اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ پورے کے پورے دین پر کیسے عمل کرے گا، اور ہم اس کے مکر و فریب کے جال میں پھنس گئے ہیں، اس کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اپنے آپ کو کمزور اور مجبور گنتانتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اپنے دین سے اور قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا واقعی آدھے دین پر عمل ہماری نجات کے لیے کافی ہے؟ وہ رب جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں بخشی ہیں، کیا وہ ہمیں کوئی ایسا حکم دے سکتا ہے جس کو کرنا ہمارے بس میں نہ ہو؟ کیا وہ ہماری استطاعت سے بڑھ کر ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے؟ فرمان ربی ہے کہ وہ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم پر وہ اتنا ہی بوجھ ڈالے گا جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں، تو پھر کیوں اپنے دین پر عمل کرنے کو ہم نامکمل سمجھتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا یقین کیوں نہیں ہے نعوذ باللہ، اور ہم میں سے بیشتر کتنے ہی لوگ ہیں جو ادھورے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم محض نماز، زکوٰۃ، حج اور عمرے کو ہی کل دین سمجھ کر مطمئن ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کے تمام احکامات پر عمل اتنا ہی ضروری ہے جتنا فرض احکامات پر، یعنی لوگوں کے ساتھ حسن معاملات قائم رکھنا، سنتوں پر عمل کرنا، عورتوں کے لیے حجاب کا اہتمام کرنا، شراب سے بچنا، زنا سے دور رہنا، سود خوری سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ، طنز اور طعنوں اور غصے سے بچانا، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا اور اس پر عمل کرنا، وراثت کے قانون پر عمل پیرا ہونا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اور بھی احکامات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، یا شاید ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اللہ رحم کرے ہم پر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟
پھر تم میں سے کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیاوی زندگی میں تو رسوائی اس کو ملے گی ہی، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس عمل سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہم سے شکوہ کر رہے ہیں کہ تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو۔ آج ہم مسلمان اگر اپنے عمل پر نظر ڈالیں تو اللہ کا شکوہ بالکل بجا ہے۔ آج ہمارے عمل کا معیار کیا ہے؟ بس دین کا اتنا ہی حصہ مانیں گے جو مشکل نہیں لگے گا اور جس سے ہمارے مفادات پر ضرب نہیں پڑے گی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جس حکم کو چاہا چھوڑ دیا، جس حکم کو چاہا عمل میں لے آئے۔ کچھ مسلمان اگر شریعت کے پابند ہیں جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ، تو ان کے معاملات درست نہیں ہیں، ان میں بد اخلاقی بھری ہوئی ہے یا قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ کچھ مسلمان ان بنیادی فرائض سے ہی غافل ہیں۔ بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ بس انسانیت کی خدمت کر لو، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کر لو، ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ، لوگوں کی مدد کرو، یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ یہی وہ غلط سوچ ہے جس کی سزا آج امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ ہم دراصل دین کے 2/3 احکامات کو مان کر مطمئن ہیں۔ ہم نے من چاہا دین چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی ملک کے 4 قوانین مانے اور 2 توڑ دے تو اس ملک کے قانون کی نظر میں ہم مجرم ہی ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی قوانین ہیں جن کی مکمل اطاعت ضروری ہے، مگر ہم آدھے دین پر عمل کر کے کہتے ہیں کہ ہم کم سے کم کر تو رہے ہیں، دوسرے تو اتنا بھی نہیں کرتے، یعنی کہ ایک تو ہم غلطی کرتے ہیں، دوسرا شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ ہم نے خود ہی پورے دین کے حصے کر لیے ہیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھیں گے اور دین پڑھائیں گے، کچھ لوگ کاروبار کریں گے اور دنیا سنبھالیں گے، جبکہ بہترین امتزاج تو یہ ہے کہ دونوں مل جائیں اور اسلامی گھرانہ، خاندان، معاشرت اور معیشت کی تشکیل ہو۔ مگر افسوس ہمارا تو حال یہ ہے کہ عمل نہ کرنے کا جرم تو ہم نے کیا ہی، اس پر یہ ستم کیا کہ عمل نہ کرنے سے جو خلا پیدا ہوا اسے ہندوؤں، عیسائیوں اور یہودیوں کی تہذیب سے پر کر دیا۔ آج ہمارے پاس زرخیز زمین ہے، معدنی وسائل ہیں، باصلاحیت نوجوان ہیں، مگر پھر بھی ذلت اور مسکینیت ہم پر طاری ہے۔ ہم رسوائی کے اس گڑھے سے اس صورت نکل سکتے ہیں جب ہم پورے قرآن پر عمل کریں، اس کے کچھ حصے پر نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسلام کا قانون تو موجود ہے مگر پوری طرح نافذ نہیں ہو سکتا۔ رسوائی 2 طرح کے لوگوں کو ملتی ہے۔ ایک رسوائی ان لوگوں کو ملتی ہے جو پورے کے پورے دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ان لوگوں کو بھی رسوائی برداشت کرنی پڑتی ہے جو دین پر پابندی سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کس صورت میں؟ لوگوں کی طرف سے آزمائش کی صورت میں، طنز کی صورت میں، مذاق کی صورت میں۔ مگر یہ رسوائی تو بڑی مبارک ہے، کیونکہ مومن اس رسوائی پر صبر کرتا ہے، ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا اور ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں فلاح، نجات اور بلند درجات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف رسوائی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو آدھے دین پر عمل کرتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی یہ رسوائی آخرت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، یعنی دنیا میں تو وہ رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی خسارہ پائیں گے۔ یعنی ان لوگوں کی دنیا تو برباد ہو ہی گئی، آخرت بھی گئی، یعنی نہ تو ادھر کے رہے اور نہ ہی ادھر کے۔ اللہ رب العزت ہم میں وہ شعور پیدا کرے جو ہمیں مکمل دین پر عمل کرنے کے لیے درکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر مکمل عمل کرنے والا اور دین پر فخر کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔